اس میں چائے ڈال تھوڑی سی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. محبت و الفت کے ساتھ ذوق اور شوق سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام میرے ساتھ مل کر پیش کیجیے، اور اس سے پہلے گنبد خضرا کا تصور کر لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج آپ کے اس علاقہ میں، اس جامع مسجد میں اور اس عظیم الشان محفل میں 8ویں بار 9ویں بار اللہ تعالی ہمیں آنے کی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے بڑی مختصر سی آیت ہے اور بڑی آسان سمجھنے والی آیت ہے، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہو سنی اور اسے ورفعنا لک ذکرک کی آیت یاد نہ ہو، ایسا ممکن نہیں. قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں جو ہر عاشق رسول کے سینے میں محفوظ ہیں. اور اس آیت کے محفوظ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی بات کی ہے، اور نہ صرف ذکر کی بات کی ہے بلکہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کی بات کی ہے. بلند کرنے والے تو بہت ہیں، مگر اس آیت کا کمال یہ ہے کہ اس میں رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بلند کرنے کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرما رہا ہے. میں نے بلا تمہید اپنی گفتگو کو شروع کر دیا تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے کر سکوں. تو فرمایا پیارے ہم نے بلند کر دیا
وا کا معنی اور رفعنا ہم نے بلند کر دیا، لکا ذکرک، لکا تیری خاطر، تیرے ذکر کو۔ کیا ترجمہ؟ کہ ہم نے بلند کر دیا تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اے پیارے، ہم نے تیری رضا کی خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب ساری تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ میں اگلے جملے میں بیان کر کے پھر اس کی تفصیل کی طرف آتا ہوں۔ رب العالمین اس آیت کو نازل کرنے کا جہاں مقصد یہ ہے کہ اپنے پیارے حبیب کے ذکر کی بلندیوں کو بیان کرے، وہاں مقصد یہ بھی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں کمی کوتاہی سوچنے والوں، ہرگز ہرگز تم اس میں کامیاب نہیں ہوو گے۔ اس لیے کامیاب نہیں ہوو گے کہ میں خود اپنے حبیب کا ذکر بلند کر رہا ہوں، اور جو کام میں کرتا ہوں اس کام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ذکر روکے، کیا کہا؟ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ ذکر روکے، ذکر روکتا ہے، فضل کاٹے، فضل فضیلت شان بیان نہیں کرتا، بلکہ نقص تلاش کرتا ہے۔ کس طرح کہ کبھی ترازو لگا کر حضور کا علم تولتا ہے، اور کبھی حضور کی نورانیت اس پر اعتراض، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے مثلیت، اس کے خلاف دلائل۔ پھر فرمایا، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، مجھے اس شخص کے امتی ہونے کی سمجھ نہیں آتی کہ جو امتی بھی بنے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں نقص اور عیب بھی تلاش کرے۔ اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے بلند کر دیا تیری خاطر تیرے ذکر کو۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے، کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں اللہ کے حبیب کے ذکر کو کم کر سکوں گا، تو فرمایا یہ اس کی بیہودہ سوچ ہے۔ جو ذکر مصطفیٰ کو کم کرنے کے لیے کوشش کرے گا، وہ کم ہوتا ہوتا خود ختم ہو جائے گا۔ جس طرح قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ میں اپنے پیارے حبیب کو، اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے کہاں لے گیا؟ کتنے وقت میں؟ رات کے وقت۔ کتنا وقت کا؟ فرمایا تھوڑی سا حصہ رات کا۔ اور سفر کتنا؟ اس زمانے کے مطابق 3 مہینے جانا
اور 3 مہینے، بولیے 3 مہینے اور 3 مہینے، تکڑے ہو کے بولو نا، ابھی لنگر تیار ہو رہا ہے بھائی، ہو گئے تیار؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو لنگر پیٹ کا ہے نا، جو عاشقان رسول ہیں ان کا اصل لنگر ذکر مصطفیٰ ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جو جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ پیٹ کو بھرنے والا لنگر تو ہم صبح دوپہر شام کھاتے ہی رہتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ اپنے عشق مصطفیٰ کے جذبے کو بڑھانے کے لیے، اس کو تر و تازگی دینے کے لیے ذکر مصطفیٰ کی غذا اسے دے رہے ہیں۔ تھوڑے سے حصے میں رات کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کو لے گیا اور پھر واپس لے آیا۔ حضور واپس آ گئے تو رب نے یہ کیوں کہا کہ وہ اللہ جو پاک ہے ہر عیب سے وہ لے گیا؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی بھی میرے حبیب کی سفر معراج پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لے کہ میرے حبیب نے خود دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وہ خلاق کائنات کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کو لے بھی گیا اور لے بھی آیا۔ تو حضور کے سفر معراج کا انکار، یہ حضور کے سفر معراج کا انکار نہیں بلکہ قدرت خدا کا انکار ہے۔ جب حضور واپس جا رہے تھے معراج سے، کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے 1-2 مثالیں دے رہا ہوں، واپس جب تشریف لے جا رہے تھے تو رب العالمین سے عرض کرنے لگے کہ یہ واقعہ میں نے چھپا کے رکھنا ہے یا بتانا ہے؟ فرمایا پیارے ڈنکے کی چوٹ پر مکہ کی وادی میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا، میں راتوں رات گیا بھی اور آیا بھی۔ میرے آقا نے عرض کی یا اللہ مانے گا کون اس کو، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ تو رب نے فرمایا گھبرا نہیں، جو سدرہ تک رک گیا تھا وہ جبرائیل تھا، اور جو سدرہ سے آگے تیرے ساتھ سفر کرنے والا تھا وہ صدیق تھا۔ میں نے صدیق کو لامکانوں میں اس لیے بلایا تھا تاکہ جب تو واپس جائے اور معراج کے واقعے کا اعلان کرے تو صدیق کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور گئے تھے۔ تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اب میں یہاں پر ایک چھوٹا سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ باتیں میں نوجوانوں کے لیے کرتا ہوں، ویسے تو ساری باتیں حضور کے عاشقوں کے لیے ہیں، کوئی بڑی عمر کا ہو، کوئی چھوٹی عمر کا ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی جوان ہو، لیکن کچھ باتیں میں ان نوجوانوں کے لیے کرتا ہوں جن کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو فیس بک استعمال کرتے ہیں، جو یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے 3500 سال ہو گئے۔ کتنے 100 سال؟ بلند آواز سے بولیے، کتنے 100 سال؟ آپ بے دھڑک ہو کے میرے حوالے سے اس بات کو آپ لکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور انشاءاللہ تعالی شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک کوئی آدمی کھڑا ہو کے اس کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ 3500 سال ہو گئے، اور امتی کتنے ہیں؟ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ کتنے ہیں امتی؟ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے امتی کتنے عرصے میں؟ 2100 سال میں 2 ارب کے قریب ہے۔
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے 1400 سال ہوئے ہیں، 1400 سال، اور امتی کتنے ہیں؟ 2.25 ارب کے قریب۔ فرمایا کہ یہ تفریق ہم نے، یہ درجات ہم نے اس لیے رکھے ہیں کہ ہم انسانیت کو بتائیں کہ موسیٰ اولو العزم پیغمبر سے ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں صرف امتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبیوں میں سے ہیں، مگر صرف 2 ارب انسان ان کے امتی ہیں۔ اور میرا حبیب اس دنیا میں آیا صرف 1400 سال ہوئے، اور 2.25 ارب اس کا ماننے والا، 2.25 ارب انسان ان کے امتی، ان کے غلام، ان کے نام پر مٹنے والے۔ فرمایا یہ اس طرح کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ رب العالمین نے صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ صرف رب نے میرے اور ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اے پیارے ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا۔ اب اللہ سے جب یہ وحی اتری، جبرائیل امین آئے، اب میں اس کی وضاحت ایک ایسی حدیث سے کرنا چاہتا ہوں جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کی ایک قسم حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں فرمان اللہ کا ہوتا ہے اور راوی میرے آقا ہوتے ہیں۔ اور غیر قدسی حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فرمان میرے آقا کا ہوتا ہے اور راوی صحابہ ہوتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے، فرمان اللہ کا، اور اس کو روایت کرنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل جب یہ آیت دے کے جا رہے تھے، رب نے بلایا کہ جبرائیل کو بلا کے لاؤ۔ جبرائیل ذرا اللہ سے پوچھو تو صحیح کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کو قرآن کی اس آیت کی تفسیر کا علم نہیں تھا؟ بھئی تھا نا علم، کیونکہ رب نے قرآن میں کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میں نے ایک انسان کامل کو تخلیق کیا اور پھر اسے تخلیق کرنے کے بعد قرآن اس کے سینے میں ڈال دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے پیارے حبیب جو تو نہیں جانتا تھا، بیٹا آپ یا باتیں کر لیں یا میں تقریر کر لیتا ہوں۔ درود شریف پڑھیے۔ سیاسی جلسوں میں ہوتا ہے کہ ہلٹ بازی پہ چلتی رہتی ہے، اگلا لگا رہتا ہے کیونکہ اس نے گالیاں دینی ہوتی ہیں اپوزیشن کو، مخالف کو۔ اس میں تو ذہن کو حاضر رکھ کے چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ دیجیے، بلند آواز سے۔ بلند آواز سے مل کے پڑھیے، ذکر کرنے اور ذکر سننے والے بن جائیں نا، دونوں بن جائیں۔ کیا حضور کو اس آیت کی تفسیر کی خبر نہیں تھی؟ میرے آقا کو تو کائنات کے ذرے ذرے کی خبر تھی۔ ارے کائنات تو دور کی بات ہے، حضور کو تو لامکانوں کی بھی خبر تھی۔ جبرائیل کو بلایا اور بلا کے کہا جبرائیل اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے۔ جبرائیل اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا حبیب پوچھ رہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے اس آیت کا۔
جبرائیل اللہ کے پاس جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور حضور کو اللہ کی طرف سے اس آیت کا مقصد بتاتے ہیں۔ اور وہ مقصد کیا بتایا؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر دیا۔ مطلب کیا اس کا؟ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا ذکر بلند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو تیرا ذکر بھی میرے ساتھ کیا جائے گا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے گا تو اے پیارے تیرا ذکر بھی میرے ساتھ کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، کلمہ میں اللہ کا ذکر، اس کے ساتھ میرے آقا کا ذکر۔ اگر آپ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں تو مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ مسلمان اس وقت ہوں گے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھ لیں۔ فرمایا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے حبیب تیرا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ فرمایا کلمہ پڑھنے والوں، اگر میرا ذکر کرتے رہو گے تو مسلمان نہیں بن سکتے۔ مسلمان اس وقت بنو گے کہ جب تم میرے ذکر کے بعد میرے حبیب کا ذکر کرو گے۔ اب یہاں پر عشق والوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ کلمہ طیبہ اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کہتا محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، تو اس طرح کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ حضرت قاضی شفا مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب نے پہلے اپنا نام رکھا، پھر اپنے حبیب کا نام رکھا۔ اپنے حبیب کے نام کو مقدم کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والا مشرک ہوتا ہے پہلے، پھر مسلمان ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا کافر ہوتا ہے، پھر وہ مسلمان بنتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا ملحد ہوتا ہے، پھر وہ مسلمان ہوتا ہے۔ رب نے کہا آ پہلے بیٹھ کے میرا نام لے، اور میرا نام لے کے اپنی زبان کو پاک کر لے، اور پھر اس کے بعد پھر میرے حبیب کا نام لے۔